اچھا جی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایک دو ہفتے پہلے کہ کس طرح ہمارے خان صاحب نے ایچ پی او والے نے پوچھا خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ چائنا کے بارے میں کیوں نہیں بولتے. تو خان صاحب نے کہا جو میں نا ہم بند دروازوں کے پیچھے پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. خان صاحب نے کہا ادھر سے آ گیا، بیجنگ سے کال آ گئی خان صاحب کو کہ ہم اپنے جرنلسٹ بھیج رہے ہیں، آپ نے انٹرویو دینا اور آپ نے کہنا ہے کہ ہم کوئی پیچھے سے بات نہیں کرتے، بند دروازوں کے پیچھے چائنا سے ایکسپلینیشن نہیں مانگتے. تو یہ انہوں نے کہا. تو اگلے ہی ہفتے ود ان 1 ویک خان صاحب نے انٹرویو دیا اور وہ کہا کہ نہیں ہم تو جو چائنا کا ورژن ہے، جو ویگر مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جہاں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، بی بی سی نے اوپر سے سیٹلائٹ کی امیجز دکھائے ہوئے، میں نے بھی دکھائے ہوئے، کہیں پہ ویڈیو پڑی ہوئی چائنا پاکستان ڈالیں گے، آپ کو مل جائے گی وہ ویڈیو مل جائے گی پرانے پاکستانی ملحد پہ. تو بلکہ پاکستانی ملحد چائنا ویگر مسلم ڈالیں گے، وہ آپ کو آ جائے گی، ویڈیو مل جائے گی. تو اس میں اوپر سے دکھایا کہ کیسے یہاں پہ مسجد ہوا کرتی تھی، اب وہاں پہ مسجد نہیں ہے. اور انہوں نے کافی ڈیٹینشن کیمپس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. جو کچھ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں وہ باہر آ کے بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو بہرحال یہ سب کو پتا ہے اس پہ. جو مغرب میں جہاں پہ بڑا اسلامو فوبیا کہتے ہیں وہ لوگ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ملک آواز نہیں اٹھا رہا. تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم تو چائنا کا ورژن مانتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. ود ان 1 ویک ڈنڈا آیا بیجنگ سے. تو یہ جو ڈنڈے کا جو استعمال ہے یہ صرف پاکستان کے اوپر نہیں اور بھی بڑے ملکوں کے اوپر پھیل رہا ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا شنجانگ میں اصل میں ہو کیا رہا ہے، جو شنجانگ کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر ایک علیحدگی کی تحریک ہے. وہ اپنے آپ کو ایسٹ ترکستان موومنٹ کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ترکی کا ایسٹرن سبب پروونس سمجھتے ہیں. اور یہ جتنے سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں ترکی سے ملتے ہیں جا کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پوری کیلیفیٹ بننی چاہیے، ایک خلافت بننی چاہیے. تو یہ ان کے اندر ایک علیحدگی کا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے مومنوں کو ہر جگہ پہ علیحدہ ہونے کا ان کو ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. تو ان کی ترکی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ترکی سے ان کا ایک جذباتی کنیکشن ہے. وہ اپنے آپ کو چائنیز نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو ترک سمجھتے ہیں. تو بیجنگ نے ڈنڈا دیا اپنے دوسرے مرد مجاہد کو جو ترکی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، اردوغان صاحب. اردوغان نے کیا کہہ دیا؟ اردوغان نے کہہ دیا کہ اوئے مسلمانوں، ویگر مسلمانوں، شنجانگ کے چائنا کے مسلمانوں، تم چائنا میں ایکول سٹیزن ہو کے امن پسندی سے رہو. یعنی یہ ڈرامے بازیاں نہ کرو کہ جو ایسٹ ترکستان جو تمہاری موومنٹ ہے اس کے چکر میں مت پڑو، تمہیں چائنا کے ساتھ لوئل رہنا پڑے گا. تو یہ بیٹھے انہوں نے سٹیٹمنٹ کیوں دی؟ وہ اس لیے دی کیونکہ چائنا جو ہے، چائنا کے خلاف کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو چائنا بڑا سیریسلی لیتا ہے اس کو. یہ مغربی ملکوں کی آزادیاں ہیں کہ آپ یہاں پہ، میں یو کے میں بیٹھا ہوں، میں یو کے کا سٹیزن بھی نہیں ہوں، میں بورس جانسن کو بوجو کہہ دوں، پاجی فوجو کہہ دوں، اس کو کہوں گے کہ ان سے چول آدمی ہے، اس سے کیا چولیں ماری ہوئی ہیں، یہ کرونے کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہوگا. یہ مغرب کی خوبصورتی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چائنا یہ برداشت نہیں کرتا. تو اور جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں ان سے وہ آفیشلی سٹیٹمنٹس نکلواتا ہے. شی جنگ پن صاحب جو ہیں، ہز ایکسلنسی شی جنگ پن، مائی باپ، ہم سب کے مائی باپ، اسپیشلی پاکستانیوں کے مائی باپ، اب ترکیوں کے بھی مائی باپ، وہ ان سے کہلواتے ہیں کہ اپنی یہ آپ نے سٹیٹمنٹ یہ والی دینی ہے. اور اسی کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ 2019 میں چائنا نے ایک لیٹر لکھا جو کہ صاف پتا چلتا چائنا نے لکھا. اس کے اوپر 50 ملکوں کے سائن کروائے، سارے ایسے ماڑے موٹے سے جو چھوٹے موٹے سے ملک ہیں ان سے 50 ملکوں سے سائن کروائے. اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا، اور یو این میں ڈالا کہ جو چائنا شنجانگ میں کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. پاکستان کا موقف دو ہیں اس کے اوپر. پہلا تو وہ کہتے ہیں، اب تو انہوں نے یہ کہا ہم چائنا کا موقف قبول کرتے ہیں. وہ چائنا کا موقف یہ ہے کہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے ہم ان کو ری ایجوکیشن کر رہے ہیں، ہم ان کو ڈی برین واشنگ کر رہے ہیں. مطلب جو اسلام کی برین واشنگ ہے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. اور چائنا نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو پاکستان نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی کہ جو چائنا میں جو دہشت گردی ہے، اسلامی دہشت گردی ہے، وہ چائنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہیں وہ نظر آتی ہے. تو یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. تو یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے لیفٹ میں 22 ملک ہیں
جو مغربی ممالک ہیں جنہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جو چائنا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ نہیں ہونا چاہیے، ان میں ملک کون کون سے ہیں؟ جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، ڈنمارک، کینیڈا، بیلجیم، جاپان، لگزمبرگ، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، اسپین، سویڈن، یونائٹڈ کنگڈم، سوئٹزرلینڈ۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان ملکوں میں، ان میں سے کسی بھی ملک میں، لیفٹ میں جتنے بھی ملک ہیں، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہوگی۔ یہاں پہ زیادہ سے ٹرک بھر بھر کے، کشتیاں بھر بھر کے مسلمان آتے ہیں رہنے کے لیے، کیونکہ کچھ نہیں، لیکن وہ ڈرامہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، اسلاموفوبیا۔ اچھا، رائٹ پہ کون سے ملک ہیں جو چائنا کا ساتھ دے رہے ہیں؟ سارے تھرڈ کلاس ملک، تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز، بنگلہ دیش، الجیریا، مصر، ایران، عراق، میانمار، روس، اپنا پاکستان، وہ دیکھیں پاکستان بھی ہے اس میں، زمبابوے، سیریا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ موسٹلی اسلامی ملک ہیں۔ یو اے ای اسلامی ملک، یہ تو خیر فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے۔ سعودی عرب، یہ بھی، اس کو بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری کہہ لیں۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے، جو چائنا کا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، تب اسلاموفوبیا کدھر جاتا ہے ان کا۔ اور دوسرا پوائنٹ جو میں نے سوچا کہ اردوغان نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ایکول سٹیزن بن کے رہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ جی کشمیر والوں، کشمیر والے مسلمانوں، آپ انڈیا کے ایکول سٹیزن بن کے رہیں، یہ جو علیحدگی کی تحریک ہے اس کو ختم کر دیں۔ اب جب ترکی چائنا کے مسلمانوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ علیحدگی کی تحریک ختم کر دو اور چائنا کے سٹیزن بن کے رہو، تو یہاں پر یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہاں پر کیوں ان کو کیڑا کاٹتا ہے کہ توڑو انڈیا کو، ٹکڑے کرو ان کے؟ تو یہ منافقت سے بھری چیزیں، اسی لیے جب یہ چیخیں مارتے ہیں نا ہمارے لوگ، او جی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، کیا ہو رہا ہے، کوئی سنتا نہیں، وہ اس لیے دنیا نہیں سنتی کیونکہ آپ لوگ منافقوں کے ٹولے ہیں، منافقت سے بھرے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔